بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور شیطان ابلیس کے سوال۔ تو دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا آپ نے ایک مرتبہ یعنی حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو تاکہ اس سے ایک سوال کروں گا، اور ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ، کسی دن شیطان سے میری ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا، میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو بہت آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت جنید بغدادی سمجھ گئے کہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے کس چیز نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا، اور کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا اور تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی؟ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان ابلیس کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ہوش اڑا دیے۔ شیطان نے کہا کہ جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست اور ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے یہ مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا، آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیسے سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں، یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے۔ اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگ گیا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ جب کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ذہن میں جواب نہیں آیا، فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھے کہ حکم دینے والا کون تھا؟ حکم دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو، تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو، توحید اسی کا نام ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی شیطان کی مکاری اور عیاری۔ نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث و کتب، نہ ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں کو اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے کر لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی مکاری اور عیاری سے بعض اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر بھی نہیں رہتی کہ وہ بے ایمان ہو گیا ہوں۔ شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، اور اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ آل فرینڈ، جزاک اللہ خیر، تھینکس فار واچنگ۔